آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں رومیو کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ رومیو کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ آمین۔ خدا باپ نے اپنے الہی اختیار کے وسیلہ سے اور اپنی پاک مرضی کے وسیلہ سے اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بنی نوع انسان کے لیے مقرر کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے وہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کرے۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی تو اس کی نافرمانی حقیقت میں گناہ تھا۔ اس کے نافرمانی کرنے سے خدا کے اور اس کے رشتے کے درمیان میں ایک دراڑ آ گئی، خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور وہ رکاوٹ گناہ تھی، اور اس گناہ کے وسیلہ سے آدم اس باغ سے نکال دیا گیا اور خدا کی حضوری سے دور ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، اس گناہ کی جڑیں جو آدم سے شروع ہوتی ہیں، جو آدم سے لے کر تمام بنی نوع انسان میں پھیل گیا، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس گناہ کی جو ذلت ہے اور اس کے وسیلہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ہم اس کو اپنے معاشرے میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اور اختیار والے اس بات کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ہمارے معاشرے کو درست کیا جائے، لیکن یہ ان کے اس طرح سے بیٹھنے سے، ان کے اس طرح سے سر جوڑ کر بیٹھنے سے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ ان مسائل کی اصل وجہ گناہ ہے۔ میں اس بات کو سن کر اور اس بات کو پڑھ کر حیران رہ گیا کہ پنجاب کے اندر سن 2012 کے اندر جو رجسٹرڈ کیسز تھے طلاق کے وہ 12,000 تھے، لیکن سن 2016 کے درمیان ان کی تعداد بڑھ کر 19,000 ہو گئی۔ اصل میں یہ وہ خرابیاں ہیں جو ابلیس ہماری زندگیوں میں لا رہا ہے، گھرانوں کے اندر لا رہا ہے۔ ابلیس گھرانوں کو برباد کر رہا ہے، گھرانوں کو توڑ رہا ہے، اور گھرانوں کے اندر اس طرح سے ابتری کو لے کر آ رہا ہے کہ خاندان میں جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک جگہ مل کر بیٹھ نہیں رہے، ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کے اندر بدگمانیاں آ رہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہی حال حکومتوں کا ہے۔ لوگ آج نئی ایجادات کر رہے ہیں، ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، مختلف طرح کے اسلحہ بنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اپنا دفاع کیا جائے۔ اصل میں اس دفاع کے پیچھے ایک تباہی کی سوچ موجود ہے، اور یہ سوچ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اصل میں یہ اس گناہ کا اثر ہے۔ اور اس گناہ نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو، نہ صرف ہماری حکومت کو، بلکہ ارد گرد کے ہمارے تمام انوائرمنٹ کو، ہمارے ماحول کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اور اس گناہ کی خرابی کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر آج بے چینی آ گئی ہے، بے بسی آ گئی ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو اس کی زندگی کے اندر اطمینان تھا اور خدا اس سے ملاقات کرنے کو آتا تھا، لیکن آج بے چینی نے زندگیوں کو اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ ہر شخص جو سڑک پر جا رہا ہے وہ آپ کو بے چین دکھائی دے گا۔ میں کچھ دن پہلے اپنی بہن آفیہ سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہر شخص جو سڑک پر جاتا ہے وہ کس قدر بے چین ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں وہ کس طرح سے گزریں گے، بلکہ وہ خود ہی جلدی سے آگے گزر جانا چاہتا ہے۔ وہ درمیان میں موٹر سائیکل لگا دیتا ہے یا اپنی گاڑی لگا دیتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ ایک بے پرواہی نے اس کو گھیر رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، اسے دوسروں کی فکر نہیں ہے، اسے تو بس اپنی فکر ہے۔ حکومتوں کے اندر اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو لوگ اپنے منافع کے لیے، تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور اس ملاوٹ کے باعث انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک اور خبر پڑھی کہ میو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز جو دل کا سٹنٹ ڈالتے ہیں اس کی پوری قیمت لے رہے ہیں، لیکن وہ سٹنٹ جو ہے وہ نقلی ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مریض مر گئے۔ وہ لوگ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس تھوڑے سے فائدے کی سوچ کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ انسان کو برباد کر رہا ہے۔ گناہ نے انسان کی اصل شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس شخصیت کو جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اصل میں گناہ نے اس شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور انسان ایک بھیانک شخص بن کر سامنے آ گیا۔ اور اس بھیانک پن کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ جن حکمرانوں کو عوام سلیکٹ کرتی ہے، عوام الیکٹ کرتی ہے تاکہ وہ ان کے مسائل کا حل کریں، وہ بعد میں اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کے اندر ان کے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح سے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اداروں کے اندر بے بسی ہے، اداروں کے اندر نا امیدی ہے۔ اگر آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں تو جن لوگوں کو گورنمنٹ نے اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا ہے
تاکہ وہ ان اداروں کو سنبھالیں، اصل میں وہ بھی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، وہ بھی بغیر پیسے کے ناانصافی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو عدالتوں کے اندر بھی آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس جہان کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، اور اس حقیقت کی بڑی وجہ وہ گناہ ہے جو آدم نے کیا تھا، اور یہ گناہ نسل در نسل چلتا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس گناہ کی وجہ سے انڈر کرس چلے گئے۔ ہر ایک شخص جو آدم سے پیدا ہوا ہے، ہر ایک شخص جو اس زمین پر پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ کو اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس گناہ کے باعث انسان پر ایک کرس آ گیا، ایک لعنت آ گئی، اور انسان بہت ساری کوششیں کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کرس سے، اس لعنت سے نکل جائے، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں بیکار ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں اس لیے دعا کے لیے بلاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں سب مل کر، تاکہ خدا ان کو ان کے مسائل سے، ان کی پریشانیوں سے، بے چینیوں سے، نا امیدیوں سے، بے بسیوں سے، بیماریوں سے رہائی بخشے۔ لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کر کے اور انہیں کلام سنا کے نکلتے ہیں تو جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس کلام کو ہمارے سامنے تو قبول کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم چلے جاتے ہیں ان کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اصل میں ان کے دل کے اندر اس لعنت کو لے کر ایک ایسی محبت پائی جاتی ہے کہ وہ اس لعنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب تک وہ لوگ اپنے دل میں اس بات کا ارادہ نہیں کریں گے کہ ہم لعنت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو برکت نہیں ملے گی۔ صلیب کا پیغام ان کے لیے برکت کا باعث تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا نے یسوع مسیح کو مقرر کیا کہ اس کے خون کے باعث جو کفارہ یسوع مسیح نے صلیب پر دیا وہ ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ تو ہمارے سامنے ایسا جواز رکھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ فقی فریسیوں نے خدا یسوع مسیح سے کہا تھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ لیکن میرے عزیزو، بزرگوں کی روایات اگر غلط ہیں تو ہمیں ڈیلیورنس کبھی نہیں ملے گی، ہمیں رہائی کبھی بھی نہیں ملے گی، ہمیں خدا کے حضور میں جانے کا موقع کبھی بھی نہیں ملے گا اگر ہم بزرگوں کی ان غلط روایات پر عمل کرتے رہیں گے جن کو ہم شروع سے ہی، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جن کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم ان روایات کو چھوڑیں گے نہیں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں، ہم رہائی نہیں پا سکتے۔ اور جب خدا نے آدم کو دیکھا کہ آدم نے گناہ کر دیا، اور خدا جب اس سے ملاقات کے لیے آتا تھا ٹھنڈے وقت میں، خدا ٹھنڈے وقت میں اس سے ملاقات کے لیے آیا، تو آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اس نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ اس کی ایک ناکام کوشش تھی، اور وہ ایسا کرنے سے بھی قاصر رہا، وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں پایا۔ انسان گناہ کے وسیلہ سے خدا کی ججمنٹ کے اندر آ گیا ہے، گناہ کی وجہ سے سزا انسان کا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب انسان نے گناہ کیا وہیں پر خدا نے اپنا ایک لا متعارف کرایا، خدا نے اپنا ایک قانون متعارف کرایا۔ جب انسان نے گناہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے کی کوشش کی تو خدا نے آگے جا کر لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر کہ خدا نے اس کے لیے آدم کو اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے، خدا نے پہنائے ان کو، یعنی خدا نے ایک برہ ذبح کیا اور ان کے لیے قربانی کیجیے۔ خدا نے ایک لا مقرر کیا، وہ لا یہ تھا کہ جب تک کوئی خون نہیں بہائے گا میرے حضور میں نہیں آ سکتا، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو خدا کے حضور میں آنا چاہتا ہے، ضرور ہے کہ وہ خون کو لے کر خدا کے حضور میں آئے۔ اور جب ہم پہلی فصح پر غور کرتے ہیں، جب بنی اسرائیل کو مصر کے اندر ہیں تو خدا نے کہا کہ تم برے کو ذبح کرنا اور اس کا خون جو ہے چوکھٹوں پر تینوں طرف لگانا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ مارنے والا نکلے گا تو وہ اس خون کو دیکھے گا، یعنی خدا خون کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اس خون کو دیکھتا تھا تو وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا جس کے اوپر خون لگا ہوتا تھا، اور اس گھر کا کوئی بھی پلوٹا مرا نہیں تھا، بلکہ وہ سلامت رہے تھے۔ میرے عزیزو، خدا کے حضور میں جانے کا واحد ذریعہ صرف یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب خون ہے، اور خدا نے یہ لا اس لیے متعارف کروایا تھا تاکہ اس کے خون سے ہم بے عیب قرار دیے جائیں۔ اور جب موسیٰ کو خدا نے شریعت دی تو اس کے اندر بھی ہم ایسا ہی پڑھتے ہیں کہ سردار کاہن پاک ترین مقام کے اندر خون لے کر جاتا تھا، اور وہ خون کو پاک ترین مقام کے اندر عہد کے صندوق کے اوپر چھڑکتا تھا، اور عہد کے صندوق کے اوپر جب وہ چھڑکا جاتا تھا تو بائبل کے ایک ترجمے میں اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ رحم گاہ تھی، خدا کے رحم کرنے کی جگہ تھی۔ جب اس پہ خون چھڑکا جاتا تھا تو خدا پوری قوم پر جس کا کفارہ دیا جاتا تھا رحم کرتا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا بنی نوع انسان پر اپنا بڑا رحم ظاہر کرتا ہے، اپنی بڑی قدرت کو، اپنی بڑی رہائی کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے تاکہ جو کوئی اس کے کفارے پر ایمان لائے اس کو فائدہ ملے۔ لیکن جو شخص اس کفارے پر ایمان نہیں لاتا، جو شخص اس کفارے کو قبول نہیں کرتا، اس کو اس کفارے سے رہائی نہیں ملتی۔ میرے عزیزو، خدا نے جب ابراہیم کو بلایا تھا تو اس کو خدا نے ایک بات کہی تھی، خدا نے اس سے کہا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ خدا نے اس پر یہ بات ظاہر کر دی تھی
کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمانے کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور اس کی نسل یسوع مسیح تھا۔ یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا اس زمین پر کے سب رہنے والوں کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ انجیل کا پیغام زمین پر موجود ہر ایک شخص کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک قبیلے کے لیے ہے، ہر ایک ذات کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، اور خدا نے یہ بات مقرر کر دی ہے اپنی پاک مرضی کے وسیلہ سے کہ اس زمین پر رہنے والے اس خون کے وسیلہ سے رہائی پائیں، اس کے خون کے وسیلہ سے شفا پائیں، اس کے خون کے وسیلہ سے بحالی پائیں، اس کے خون کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ میرے عزیزو، جان سٹارٹ ایک بائبل کا مفسر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نجات کا کام صرف شفا نہیں ہے، نجات کا کام صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، نجات کا کام صرف گناہوں سے چھٹکارا ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں نجات یہ ہے کہ خدا نے بنائے عالم سے پہلے اس کائنات کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، لیکن گناہ کے باعث انسان اور یہ ساری کائنات اور یہ تمام نظام اس نجات کے منصوبے سے دور چلا گیا۔ لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر ایک چیز بحال کی جا چکی ہے۔ آج کوئی بھی شخص جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، خدا اس کو پھر سے اس ماسٹر پلان کے اندر کنیکٹ کر دیتا ہے، اس بحالی کے اندر کنیکٹ کر دیتا ہے جو بنائے عالم سے پیشتر خدا نے رکھی تھی۔ خدا کا اس زمین پر آپ میں سے ہر ایک کے لیے بحالی کا منصوبہ ہے، تاکہ آپ کی زندگیاں اس زمین پر بحال کی جائیں، تاکہ آپ کی زندگیاں اس زمین پر رہا کی جائیں۔ میرے عزیزو، یہی آپ میں سے ہر ایک کے لیے خدا کا منصوبہ ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس زمین پر رہنے والا ہر ایک شخص اس کے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کرے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کے اندر اس کفارے کی قدرت کو قبول نہیں کرتے، اس کفارے کی حقیقت کو قبول نہیں کرتے، وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، وہ گناہ کے اندر اس طرح سے دھستے چلے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کلام بھی سن رہے ہیں، ہم خدا کے حضور میں فیلوشپ میں بڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم بڑھ نہیں پا رہے۔ اور خدا کئی دفعہ ان لوگوں کے لیے بالکل ایک کہانی کی طرح لگتا ہے، انہیں وہ کلام سنتے ہیں لیکن وہ کلام کی اس حقیقت کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے کہ خدا واقعی ایک حقیقت ہے اس زمین پر، یسوع کا کفارہ حقیقت میں ایک قدرت ہے۔ اس حقیقت کو وہ جان نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر اس بات کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ کلام کو سن لیتے ہیں لیکن اس کلام کو قبول نہیں کرتے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ یسوع کا کفارہ اس زمین پر جو ہے ایمان سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خدا اس زمین پر ہم میں سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو جس بھی شخص کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پولس کی زندگی کو دیکھیں تو جب خدا نے یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گئے تو وہ شخص جو خدا کا مخالف تھا، وہ شخص جو ان مسیحیوں کو قتل کرتا تھا جو صلیب کی منادی کرتے تھے، جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتے تھے، جب اس پر اس صلیب کی حقیقت کھل گئی تو وہ خود اس صلیب کے سائے تلے آ کر جمع ہو گیا۔ آج اس زمین پر خدا ہر ایک نسل کو اور ہر ایک قوم کو اپنے بیٹے یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا، اور جو کوئی اس صلیب پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو کوئی اس صلیب کو قبول کرے گا وہ اپنے گناہوں کی معافی پائے گا، جو کوئی اس صلیب کے پیغام کو قبول کرے گا خدا اپنی پوری قدرت کو اس کی زندگی میں ظاہر کرے گا۔ خدا گھرانوں کے اندر بحالی لے کر آئے گا، خدا کلیسیوں کے اندر بحالی لے کر آئے گا، خدا ملکوں کے اندر بحالی لے کر آئے گا، اور اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہو، خدا اس صلیب کی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ میرے عزیزو، اصل میں جو صلیب کا پیغام ہے بظاہر وہ موت کا پیغام ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی اور اپنا خون بہا دیا۔ احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ خون کے اندر جان ہے، اور یسوع نے اپنا خون دے دیا، لیکن اس خون کے وسیلہ سے یسوع نے اپنی زندگی ہمارے اندر ڈیلیور کر دی ہے۔ جب ہم اس خون کو قبول کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں خدا کی لائف کو قبول کرتے ہیں، اور تمام مردگی کے کام، تمام ناپاکی کے کام ہماری زندگیوں سے جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی زندگی کو قبول کرتے ہیں۔ اور رومیو کی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا۔ جب ہم یسوع کے کفارے کو قبول کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم یسوع کی زندگی کو قبول کرتے ہیں، اور یہ زندگی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ زندگی ہمارے اعصاب پر، ہماری زندگی پر اور ہماری لائف کے ہر ایک ایریے کو کور کرتی ہے، اور تمام گناہ جاتے رہتے ہیں، گناہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور ابلیس کے کام مٹائے جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اور جب وہ زندگی ظاہر ہوتی ہے تو گناہ کا تمام اختیار اور اس کے تمام اثرات اور اس کے تمام ثمرات زائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا پیغام ہے۔ گناہ کے وسیلہ سے موت آئی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، لیکن جب ہم یسوع کے خون کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کی زندگی کو قبول کرتے ہیں، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ایور لاسٹنگ لائف ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کے اندر ہم کنیکٹ کر دیے گئے ہیں، جس کے اندر ہم شامل کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پولس کہتا ہے کہ ہم نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے،
میرے عزیزو، جو کچھ ابلیس کے ساتھ خدا نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے ساتھ کر دیا ہے، ابلیس اس گھاؤ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کو جو شکست صلیب پر دی جا چکی ہے، ابلیس کبھی بھی اس گھاؤ سے، اس شکست سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم فاتح لوگ ہیں، ہم فتح یاب لوگ ہیں، ہم قوت سے بھرپور زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہم نے یسوع کے خون پر ایمان رکھا ہے، ہم نے یسوع کے خون کو قبول کیا ہے، ہم نے اس زندگی کو قبول کیا ہے جس کو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جس کو خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر موو کریں۔ آج جب ہمارے ارد گرد بربادی ہے، بے بسی ہے، نا امیدی ہے، غمگینی ہے اور مایوسی ہے، تو اس مایوسی کے اندر وہ شخص جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتا ہے وہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی زندگی سے حیران ہوتے ہیں کہ ہر طرف جب نا امیدی اور بے بسی ہے تو یہ شخص کیسے زندگی کی بات کرتا ہے، یہ شخص کیسے امید کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ صلیب کی قدرت ہے میرے عزیزو۔ اور آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس صلیب کی قدرت کے ساتھ، اس زندگی کے پیغام کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ میرے عزیزو، ابلیس بڑا مکار ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے، کوئی بھی شخص جو گناہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو اس کے گناہ یاد دلاتا رہتا ہے، یا تو اس کو اس کی نگاہیں گناہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ شخص گناہ گار ہے۔ جیسے کوئی بھی شخص، جو لوگ خاص طور پہ جو گندگی کے ڈھیر پر کام کرتے ہیں انہیں وہاں سے بدبو نہیں آتی، لیکن کوئی بھی شخص جو اس جگہ سے مماثلت نہیں رکھتا، کوئی بھی شخص جو اس جگہ کا عادی نہیں ہوتا، جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو اسے وہاں سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص گناہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اصل میں اس کو اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، گناہ کا جو بھیانک پن ہے اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا۔ ابلیس دو طرح سے کام کرتا ہے، یا تو اس کو گناہ کی حقیقت اس طرح سے دکھا دیتا ہے کہ بھئی تو اتنا گناہ گار ہے کہ خدا بھی تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، ابلیس یہ جھوٹ بہت سارے لوگوں کے کانوں میں بولتا ہے، لیکن ہم ابلیس کے ایک جھوٹ پر اور اس کے ہزاروں جھوٹوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی ایک حقیقت پر یقین نہیں کرتے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کے کلام کی حقیقت پر یقین کریں تاکہ ہم زندگی میں شامل کیے جائیں، تاکہ ہم زندگی میں داخل کیے جائیں۔ حقیقت کے اندر بادشاہی کا پیغام، زندگی کا پیغام، حقیقت میں یہ نجات کا پیغام ہے۔ زندگی میں داخل ہونا، بادشاہی میں داخل ہونا ہی حقیقت میں نجات پانا ہے۔ اور خدا کی ہم میں سے ہر ایک کے لیے، اس زمین پر موجود ہر ایک شخص کے لیے یہ مرضی ہے کہ وہ خدا کی زندگی کے اندر داخل کیا جائے، خدا کی ایور لاسٹنگ لائف کے اندر داخل کیا جائے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو نجات یافتہ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابلیس ان کی زندگیوں پر الزام لگاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ الزام لگانے کے لیے خدا کے سامنے چلا جاتا ہے کہ تیرا یہ بندہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اور ایک طرف سے وہ خدا کے سامنے جا کے الزام لگاتا ہے اور دوسری طرف سے وہ اس ایماندار کو گناہ کا احساس دلاتا ہے کہ بھئی تو نے تو گناہ کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم اس یسوع کے پاک اور بے عیب خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے الزام کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اصل میں ایمان لانا یہ ہے کہ ہم اپنے پورے جذبات سے اور اپنی دل کی ہر ایک آواز سے اور اپنے پورے جذبے کے ساتھ اس کلام کو سچ مان لیں۔ ایمان کے ساتھ چلنا اندھیرے میں چلنا نہیں ہے، اصل میں ایمان کے ساتھ چلنا خدا کے کلام کی حقیقت کو دیکھ لینا ہے۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر اس طرح سے داخل ہو جائیں کہ اس کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھائی دے۔ جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے دور ہی سے دیکھ کر چیزوں کا یقین کر لیا۔ جب تک ہم کفارے کی حقیقت کو، جب تک ہم یسوع کے خون کی حقیقت کو اور اس کی قدرت کو جو ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے، جب تک ہم اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے، تب تک یہ قدرت ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، ہماری بیماریوں اور ہماری کمزوریوں کے اندر تب تک کام نہیں کرے گی جب تک ہم اسے اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا نہیں دیکھیں۔ لیکن آج یہ وقت ہے، آج یہ ہمارے لیے لمحہ ہے کہ ہم آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے پورے جذبات کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی ساری جان کے ساتھ خدا کے کلام کا یقین کریں گے اور ابلیس کے ہر ایک جھوٹ پر غالب آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو اپنا منہ بند رکھ، کیونکہ خدا سچا ہے۔ جس طرح سے بائبل کے بزرگوں نے خدا کے کلام کو اور خدا کو سچ مان لیا تھا، ہم بھی آج اس کے کلام کو سچ مانیں گے تاکہ اس کفارے کی پوری قدرت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو، ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو تبدیلیاں لانے کے لیے لوگ سوچتے ہیں، جو تبدیلی کی بات لوگ کرتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اصل میں جو کلچر بائبل دیتی ہے، حقیقت میں وہی کلچر ہے۔ جب تک بائبل کا کلچر اس زمین پر رائج نہیں ہوگا تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک ہمارے معاشرے کا بگاڑ نہیں جائے گا۔ اور یہ بگاڑ یسوع مسیح کی صلیب کے پیغام کو قبول کرنے سے، اس کے خون کو قبول کرنے سے اور اس پر ایمان رکھنے سے آئے گا۔ یسوع مسیح کا جو خون ہے،
یہ نہ صرف ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، دل کے الزام سے پاک کرتا ہے، نہ صرف ہمیں قوت سے بھرتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر کی جو سرکشی ہے اس پر بھی غالب آتا ہے۔ گتسمنی کے مقام پر خدا یسوع مسیح نے یہی کیا تھا، اس نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اپنی ول کو اس نے خدا کے تابع کر دیا، اور لکھا ہے کہ وہاں پر یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر اس کے بدن سے ٹپک رہا تھا۔ تو آئے وہ خون جو ہمیں سرکشی سے روک سکتا ہے۔ جب یہ خون یسوع مسیح کا گتسمنی باغ میں بہایا گیا تو وہ اسی لیے بہایا گیا تھا تاکہ ہم جب اس خون کو اس ایمان سے قبول کریں کہ وہ ہماری سرکشی سے، ہماری ریبیلین سے ہمیں آزاد کرے، تو وہ یقیناً ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب بھی ہمارے اندر سرکشی سر اٹھائے تو اس پر گتسمنی کا خون مانگے، گتسمنی میں بہایا گیا یسوع کا خون مانگے، کیونکہ وہ خون خدا کی تابعداری میں بہا تھا، وہ خون خدا کی تابعداری میں بہا تھا، اور جب ہم اس خون کو اپنے اوپر لیں گے تو اس خون میں موجود زندگی کی قدرت ہمیں خدا کی تابعداری میں لے کر آگے بڑھے گی۔ میرے عزیزو، آئیں اس صلیب کے پیغام کو جو زندگی کا پیغام ہے، جو خدا کی تابعداری میں چلنے کا پیغام ہے، ہم ایمان سے قبول کریں، کیونکہ یہ ایمان ہی سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صلیب کا پیغام میرے عزیزو اس زمین کے ہر ایک شخص کے لیے ہے، ہر ایک نسل کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، لیکن جو شخص اس پیغام کو قبول کرتا ہے اس کی پوری قدرت اس کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اس کی پوری قدرت اس کی شفا کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اس کی قوم کے لیے، اس کی نسل کے لیے اور اس کی اپنی ذات کے لیے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ صلیب کا پیغام قدرت کا پیغام ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے عبرانیوں کے خط کے اندر کہ یہ یسوع کا خون، یہ یسوع کا کفارہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے بدن میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ میرے عزیزو، صلیب پر یسوع کا بدن توڑ دیا گیا، اور خدا نے یسوع مسیح کا بدن جب صلیب پر توڑ دیا گیا تو اس کے توڑے جانے کے وسیلہ سے ایک راہ تیار کی گئی، ایک نئی راہ ظاہر ہوئی جس کا راستہ کبریا کے تخت پر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارس کے موکل نے دانیل کی دعاؤں کو روک لیا تھا، لیکن میرے عزیزو، نئے عہد کی اس قدرت کے وسیلہ سے کوئی دعا نہیں روکی جاتی، کیونکہ نئے عہد کے اندر دعائیں جو ہیں کبریا کے تخت کے سامنے جا کر کی جاتی ہیں۔ وہ دعائیں جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے کی جاتی ہیں، وہ پردے کے اس پار کی جاتی ہیں جہاں پر جلال ہی جلال ہے، جہاں پر قدرت ہی قدرت ہے، جہاں پر خدا اپنے جلال کے اندر وراجمان ہے، جہاں پر اس کی پاکیزگی کا اظہار ہو رہا ہے، جہاں پر خدا اپنے فرشتوں پر اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو اور اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس زمین پر ایمانداروں کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ پردے کے اس پار کا تجربہ حاصل کریں۔ کلیسیاؤں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ پردے کے اس پار کا تجربہ کریں، اس جلال کا تجربہ کریں جس کو ظاہر کرنے کی قسم خدا نے کہی ہے کہ میں اس زمین پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کا ہر ایک شخص جس نے یسوع پر ایمان رکھا ہے، جو یسوع کی پاکیزگی کو قبول کیا ہے، جس نے وہ یسوع کی پاکیزگی میں چلے اور اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے یسوع کی گواہی دے، وہ اس کے جلال سے معمور ہو، اور اس زمین پر اس شخص کے وسیلہ سے وہ جلال جو پردے کے اس پار ہے اس زمین پر ظاہر ہو جائے۔ میرے عزیزو، آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا سے کہیں گے کہ وہ جلال جو پردے کے اس پار ہے، جس میں یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم داخل کیے گئے ہیں، آج اس کو ہماری زندگیوں کے اندر، گھرانوں کے اندر، قوم کے اندر، ملک کے اندر اور آل اوور دا گلوب اور ہماری اس کلیسیا کے اندر ظاہر کرے۔ میں گزارش کروں گا پادری صاحب سے کہ وہ لیڈ کریں دعا میں ہمیں۔